السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی مشتاق، سوال ہے آپ کا۔ ہم برسوں سے سنتے آ رہے ہیں 15 شعبان کی رات کے حوالے سے زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ 15 شعبان کو زندگی اور موت کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو جی یہ روایت تو موجود ہے، لیکن سندن انتہا درجے کی ضعیف روایت ہے۔ مطلب یہ بات جو ہم برسوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ 15 شعبان کی رات کو زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ آنے والے سال میں جس نے مرنا ہوتا ہے اس کا مرنا لکھ دیا جاتا ہے کہ جناب آپ نے اس کو آئندہ اگلے 12 ماہ میں فلاں مہینے فلاں دن فلاں تاریخ کو روح قبض کر لینی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت کرنے والی حضرت سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ روایت سندن ضعیف جداً، اعلیٰ درجے کی سخت ضعیف روایت ہے۔ روایت یہ کہتی ہے حل تدرین ما هذه اللیل، یعنی لیلۃ النصف من شعبان، قالت ما فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال فیہا ان یکتب کل مولود من بنی آدم فی هذه السنة وفیہا ان یکتب کل حالک من بنی آدم فی هذه السنة وفیہا ترفع اعمالهم وفیہا تنزل ارزاقهم۔ فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من احد يدخل الجنة الا برحمت اللہ تعالی، فقال ما من احد يدخل الجنة الا برحمت اللہ تعالی الى آخر الحدیث۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کیا، آپ نے فرمایا اے عائشہ کیا تو جانتی ہے یہ کون سی رات ہے؟ یعنی نصف شعبان کی رات۔ اماں جی نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات اس سال پیدا ہونے والے اور مرنے والے ہر ابن آدم کا نام لکھا جاتا ہے۔ مطلب آئندہ 12 ماہ میں جس نے پیدا ہونا ہے اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اور جس نے مر جانا ہے اس کو مار دیا جانا ہے، اس کی روح قبض کر لی جانی ہے، اس کا بھی نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں اعمال بلند کیے جاتے ہیں اور اس رات میں لوگوں کا رزق نازل کیا جاتا ہے۔ سید عائشہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی جنت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر داخل نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ تو اماں جی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھتے ہوئے فرمایا ہاں میں بھی، سوائے اس کے کہ مجھے رب تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی رحمت ڈھانپ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ کلمات کہے۔ اب یہ بات ہم برسوں سے سنتے آ رہے ہیں، اور اس روایت کو امام بہقی نے روایت کیا، اور انہی کے حوالے سے یہ روایت مشکات میں بھی موجود ہے۔ اب یہ روایت سندن سخت ضعیف ہے، اس کی سند انتہا درجے کی ضعیف سند ہے، کیونکہ اس میں ایک راوی ہے خلف بن محمد، اسے امام ابو یعلا نے اور اسی طرح دیگر نے ضعیف بتلایا ہے، اور ضعیف بھی ضعیف جداً سخت درجے کا ضعیف ہو۔ تو اس کی سند انتہائی ضعیف ہے، اور اس میں موجود ایک راوی خلف بن محمد جو کہ بے حد ضعیف راوی ہے، اور امام ابو یعلا فرماتے ہیں کہ یہ راوی انتہا درجے کا ضعیف ہے، اور یہ ایسی ایسی روایات لے کر آتا ہے کہ جو ثقہ راویوں سے روایت نہیں کی گئی ہوتی، منقول نہیں ہوتی۔ اور یہی بات امام ذہبی رحمہ اللہ تعالی نے کہی۔ تو 15 شعبان کی رات کو زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے اور رزق نازل کیا جاتا ہے۔ تو یہ بات جو ہم برسوں سے سنتے آ رہے تھے گڑنتو اور من گھڑت نکلی۔ 15 شعبان کے حوالے سے کچھ یا شعبان کے حوالے سے کچھ روایات صحیح بھی ہیں، جو کہ انشاءاللہ میں 2-3 دن بعد جو آنے والا خطبہ جمعہ ہے اس میں تفصیلاً بیان کر دوں گا بمائے اس روایت کے۔
اور اسی طرح 15 شعبان کو زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ موت جب آئے گی وہ اپنے وقت پر آ جائے گی، نہ وہ ایک لمحہ آگے کو ہوگی نہ وہ ایک لمحہ پیچھے کو ہوگی۔ اب لوگ 15 شعبان کو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ رات کی عبادت کرتے ہیں اور دن میں روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی آئندہ خطبے میں بیان ہوگی، لیکن ابھی بھی بتائے دیتا ہوں، 15 شعبان کی رات کو عبادت کرنا اور دن کو روزہ رکھنا، اس روایت کے تعلق سے جو کہ ابن ماجہ میں 1388 نمبر پر ہے، علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ضعیف جدا، سخت درجے کی ضعیف روایت ہے۔ اس روایت کے راوی جناب حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر لي فأغفر له إلى آخر الحدیث۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ 15 شعبان کی رات کو قیام کرنا اور 15 شعبان کی دن کو روزہ رکھنا ضعیف جداً، سخت درجے کی ضعیف روایت ہے، او موضوعاً یا پھر من گھڑنتو روایت ہے۔ تو میرے سارے سننے والے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، وہ اعمال کریں کہ جو اعمال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث سے ثابت ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ 15 شعبان کی پوری رات جناب نماز پڑھتے رہیں اور دن کو آپ روزہ رکھیں، لیکن قیامت کے دن اس پر ثواب کی بجائے ٹھینگا ملے، ثواب کی بجائے الٹا وبال پڑ جائے۔ کیوں؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے واضح طور پر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ ارشاد فرما دیا، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الغاشیہ کے اندر بھی یہ بات بیان فرما دی، هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ۔ کیا تجھے بھی چھپا لینے والے قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے اور محنت کرنے والے تھکے ہوئے ہوں گے۔ ایسا نہ ہو کہ پوری 15 شعبان کی رات آپ قیام میں گزاریں، بہت بڑی محنت کی بات ہے، لوگ سوئے ہوئے ہیں اور 15 شعبان کا قیام کرنے والا وہ سونے کی بجائے قیام اللیل میں موجود ہے، تہجد کے اندر مصروف ہے، نماز پڑھنے میں مصروف ہے۔ لوگ 15 شعبان کے دن کو کھا پی رہے ہیں اور کھا پی کر جناب موجے مار رہے ہیں، اور یہ پورا دن بھوکا رہ کر کیا کرتا ہے؟ یہ روزہ رکھتا ہے۔ اب اسے امید تو یہ ہے کہ مجھے 15 شعبان کی رات کی عبادت پر ثواب ہوگا اور 15 شعبان کے روزے پر مجھے اجر و ثواب عطا ہوگا، لیکن معاملہ جب اس کے الٹ اور نکلے گا تو پھر اس کے لیے بہت بڑی پریشانی بن جائے گی۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ فرمایا وہ جن کی دنیاوی زندگی کی تمام تر کوششیں بیکار گئیں اور وہ اسی گمان اور خیال میں رہ گئے کہ وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، تو 15 شعبان کی رات کو قیام کرنے والا سمجھتا تو یہ ہے میں بڑا نیکی کا کام کر رہا ہوں، دن کو روزہ رکھنے والا سمجھتا تو یہ ہے کہ میں بڑا کوئی اچھا اور نیکی کا کام کر رہا ہوں، لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ بجائے اجر و ثواب کے ٹھینگا بھی نہیں ملے گا۔ اور حدیث سنیے، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، رواہ مسلم۔ جس نے کوئی عمل کیا اور اس عمل پر ہمارا امر نہ ہوا، ہمارا حکم نہ ہوا، وہ مردود ہے۔ تو 15 شعبان کی رات کا قیام نبی علیہ السلام کا نہ حکم ہے نہ عمل ہے۔ 15 شعبان کا روزہ رکھنا
نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہے، نہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے، تو پیچھے کیا بچا؟ جیسے علامہ البانی رحمہ اللہ اور دیگر نے بتلایا کہ یہ 15 شعبان کی رات کی عبادت، دن کا روزہ، 15 شعبان کی رات کو زندگی اور موت کے فیصلے، رزق کا نازل ہونا، اور یہ تمام باتیں کیا ہیں؟ یہ من گھڑت ہیں، گھڑنتو ہیں۔ تو گھڑنتوں پر عمل نہیں کرنا، سنت پر، حدیث پر عمل کریں جو ثابت شدہ ہو۔ یہ مت دیکھا کریں کہ ہم برسوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں، ہمارا ابا بھی کرتا تھا، ہماری اماں بھی کرا کرتی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ سے آپ کے متعلق پوچھنا ہے۔ کوئی اگر اللہ کو یہ جواب دینے کھڑا ہو گیا کہ میرا ابا اس طرح کرتا تھا، میرا نانا، میرا اماں اس طرح کرتی تھی، یہ جواب آپ کا ریجیکٹڈ ہوگا۔ عمل کریے، وہ کریے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہو۔ آپ عمل کریں گے، اگر آپ سے پوچھ لیا گیا عمل کیوں کیا، آپ کہیں گے میں نے بخاری میں حدیث پڑھی تھی۔ آپ سے پوچھا جائے گا یہ آپ نے عمل کیوں کیا، اگر آپ جواب دیتے ہیں میں نے مسلم میں حدیث پڑھی تھی، تو سبحان اللہ، آپ کے وارے نیارے ہوں گے، ہر نیکی پر 10 گنا اور 700 گنا اور اس سے زیادہ اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ تو 15 شعبان کو زندگی موت کے فیصلے، 15 شعبان قیام اور روزہ، یہ من گھڑت ہے، برسوں سنی ہوئی یہ بات جھوٹ نکلی۔ آج ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس جھوٹ کو چھوڑ دیں اور سچ کی طرف آئیں۔ مزید تفصیل کے لیے آنے والا خطبہ جمعہ سماعت فرمائیں۔